بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کی خلافت کے حالات اوپر بیان ہوتے چلے آئے ہیں۔ مروان بن حکم کی وفات چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں ہوئی اور اس کی وفات کے بعد بھی بہت دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت قائم رہی، لہٰذا مناسب یہی سمجھا گیا کہ یزید بن معاویہ اور معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن حکم کے حالات قلم بند کیے جائیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بقیہ حالات خلافت ختم کر دیے جائیں۔ عبداللہ بن ملک بن مروان تخت نشین ہو چکا ہے، لیکن اس کی خلافت و سلطنت کا زمانہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے بعد بھی چونکہ باقی رہے گا، لہٰذا عبد الملک کے عنوان سے اس کی حکومت کے حالات حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد لکھے جائیں گے۔ حادثہ کربلا کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ آئندہ 20 سال تک عالم اسلام کے لیے ایسا ہی پرآشوب زمانہ ہے جیسا کہ سن 6 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ہم اس وقت ایک نہایت خطرناک زمانے کے حالات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے حالات لکھنے میں اس میں جی یہ جو واقعہ یہ دو آپ پاس اسی طرح لکھا ہوا آپ کی کتاب پہ؟ جی سر اسی طرح لکھا ہے، ہاں یہ مسٹیک ہے، یہ بالکل دو ایسے لکھا ہونا، یہ پتہ نہیں 6 کیوں ہے، لکھا دو ہے، ہے حالانکہ 2 ہونا چاہیے پھر، اچھا، دو ہونا چاہیے تھا نا، اچھا ٹھیک پتہ نہیں 6 کیوں لکھا ہے، 6 میں تو کوئی ہے، خاص واقعہ نہیں ہے، 2 میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، دو ہی جی میں نے لکھ بھی لیا بلکہ بک پہ نا، کیونکہ یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں والی لائن۔ حادثہ کربلا کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ آئندہ 20 سال تک عالم اسلام کے لیے ایسا ہی پرشوب زمانہ ہے جیسا کہ سن 2 ہجری سے سن 40 ہجری تک کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ہم اس وقت ایک نہایت خطرناک زمانے کے حالات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے حالات لکھنے میں کسی تسلسل زمانی کا قائم رکھنا بھی بےحد دشوار ہے۔ حالات کچھ ایسے پیچیدہ اور سولیدہ ہوئے ہیں کہ اگر ترتیب زمانی کا لحاظ ترک کر کے ان کی الگ الگ تقسیم کی جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ دوسری تاریخوں کے مقابلے میں اس کتاب کے اندر ربط اور ترتیب زیادہ پائی جائے، پڑھنے والے کے دماغ پر بوجھ کم پڑے اور حقیقت کا عکس دماغ پہ عمدگی سے قائم ہو سکے۔ ابتدائی حالات اور خسائل۔ آپ کا سلسلہ نصب اس طرح ہے کہ عبداللہ بن زبیر بن عوام بن جو پڑھیں گے وہ خویلد کیا کریں گے، خویلید، جی خویلد، عبداللہ بن زبیر بن خویلد، خویلد، اوکے، خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی، آپ کی کنیت ابو حسیب ہے، خود خبیب، بھی صحابی ہیں خبیب، اور صحاب ابو اچھا اوکے، خبیب، دونوں خبیب ہیں، اوکے۔ اس میں اصل میں نا بک میں بھی وہ نقطے دیے ہوئے، آپ کی کنیت ابو خبیب ہے، خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی بہن تھی۔ آپ کی دادی صفیہ رضی اللہ عنہما تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لانے سے 20 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولاد ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے مہاجرین میں غیر معمولی طور پر بہت خوشیاں منائی گئی، کیونکہ یہودان نام مسعود نے جب دیکھا کہ ایک مدت تک مہاجرین کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مہاجرین کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی۔ اسی لیے آپ کے پیدا ہونے سے جس طرح مسلمانوں کو خوشی ہوئی، اسی طرح یہودیوں کو رنج و ملال، ذلت و ندامت ہوئی۔ پیدا ہونے کے بعد ہی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر آپ کو چٹائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بہت روزے رکھتے اور نمازیں بہت پڑھتے تھے، کبھی ساری ساری رات قیام میں، کبھی ساری ساری رات رکوع میں، کبھی ساری ساری رات سجدے میں رہتے۔ صلہ رحمی کا آپ کو بہت خیال تھا، آپ بہت بہادر اور زبردست سپہ سالار تھے۔ آپ کی شہ سواری قریش میں ضرب المثل اور موجب افتخار تھی۔ آپ نہایت مستقل مزاج، مصائب کے وقت قائم رہنے والے شخص تھے۔
آپ نہایت خوش تقریر اور جہیر الصوت تھے، یعنی کہ آپ کی آواز بہت اچھی تھی، یہ کہہ جی سکتے ہیں نا؟ نہیں نہیں، آواز اونچی تھی. یہ اس کی تلاوت، یہ کیا کہیں گے اس کو، آواز ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، جہیر کہتے ہیں اونچی آواز، لاؤڈ. اونچی آواز، اچھا جی اونچی آواز، اوکے اونچی آواز، ٹھیک ہو گیا. جہیر الصوت تھے، آپ کی آواز پہاڑوں سے جا جا ٹکرایا کرتی تھی. اللہ اکبر. عمر بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس 100 غلام تھے، جن میں سے ہر ایک کی زبان جدا تھی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کیا کرتے تھے. انہی کا قول ہے کہ میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو کوئی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تو خیال کرتا تھا کہ ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی یاد نہ آتی ہوگی. ایک روز عبداللہ بن زبیر اسدی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین، میں اور آپ فلاں سلسلے سے رشتہ دار ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں درست ہے، لیکن اگر غور کرو تو تمام بنی آدم آپس میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. عبداللہ اسدی نے کہا کہ میرا نفقہ تمام ہو چکا ہے، یعنی میرے والد، میرے پاس اب کوئی خرچ باقی نہیں رہا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے تمہارے نفقے کی کوئی ضمانت نہیں کی تھی. عبداللہ اسدی نے کہا کہ میرا اونٹ سردی سے مرا جاتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم اس کو گرم مقام پر پہنچا دو اور اس پر کوئی گرم نما کپڑا کپڑا نما یا کمبل ڈال دو. عبداللہ بن اسد نے کہا کہ میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا تھا بلکہ کچھ مانگنے آیا تھا. اس اونٹ پر لعنت ہے جس نے مجھے آپ تک پہنچایا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اونٹ کے سوار پر بھی لعنت کہو. خلافت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے اہم واقعات. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت مکہ مکرمہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہی سے قائم تھی، اور انہوں نے یزید کے عہد حکومت میں مکہ پر کبھی یزید کی حکومت قائم ہونے نہیں دی. یزید کے مرنے پر انہوں نے لوگوں سے بیعت خلافت لی اور بہت جلد شام اور بعض مقامات کے سوا تمام عالم اسلام میں وہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے. اس زمانے میں ان کو ملک شام کی اس حالت کا جو ان کے موافق پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا، اور وہ بنو امیہ کی طاقت و قبولیت کا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام میں ان کو حاصل تھی اندازہ کرنے میں غلطی کھا گئے. اگر ان کو بنو قیس اور بنو کلب کی نا اتفاقی اور رقابت اور اپنی قبولیت کا جو ملک شام میں پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ ہو جاتا تو وہ ضرور ملک شام کا ایک سفر کرتے، اور یہ سفر ایسا ہی مفید ثابت ہوتا جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سفر شام عالم اسلام کے لیے مفید ثابت ہوا تھا. اس کے بعد مروان کی خلافت اور بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی واپسی ہرگز ظہور میں نہ آتی. اگر وہ بجائے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ بناتے اور وفات یزید کے بعد ہی مدینے میں چلے آتے، تب بھی نسبتاً ملک شام کے قریب ہونے کے سبب شام کو اپنے قابو سے نہ نکلنے دیتے، اور ضحاک بن قیس، ظفر بن حارث، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن حجدم کو اس طرح مغلوب نہ ہونے دیتے. لوگوں کو اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے ذرا سا سہارا اور تھوڑی سی مدد پہنچ جاتی تو یہ مروان اور حسان بن مالک اور عبداللہ بن زیاد سے دبنے اور مغلوب ہونے والے ہرگز نہ تھے. بہرحال اس غلطی یا غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر اور شام مع فلسطین ان کے قبضے سے جاتے رہے، اور مروان نے آل مروان کے لیے خلافت کی بنیاد قائم کر دی. فتنہ مختار بن عبیدہ بن مسعود ثقفی کا ذکر اوپر آ چکا ہے. جب سلیمان بن سرد توابین کے گروہ کو لے کر خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ سے نکلا تو کوفہ کے گورنر نے انتظاماً مختار کو قید کر دیا تھا. توابین کے بقیہ و سیف جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار نے جیل خانے سے تعزیت کے طور پر ایک خط لکھ کر بھیجا کہ تم لوگ بالکل غم نہ کرو اور مطمئن رہو، اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہارے سامنے شہداء اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا عوض قاتلین سے گا، ایک کو بھی نہ چھوڑوں گا، اور ایسا خون بہاؤں گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا زمانہ یاد آ جائے گا. سر یہ بخت نصر کون ہے؟ یہ بھی ہسٹری کا کوئی جی جی، بخت نصر جو ہے ظالم یہ قوم؟ یہ ہاں یہ جی. حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، بہت پرانا اچھا ہے. ہاں پرانا ہے.
ٹھیک ہو گیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو کس طرح قید کیا تھا، پھر لکھا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی ہے جو خون حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا چاہتا ہو اور وہ اس کام کے لیے مجھ سے عہد کر لے۔ اس خط کو رقاء بن شداد سینی بن مخربہ عبدی، سعد بن حذیفہ بن یمان، یزید بن انس، احمر بن شمیر حسی، عبداللہ بن شداد یملی، عبداللہ بن کامل وغیرہ توابین نے پڑھا اور بے حد مسرور ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایک شخص موجود ہے جو خون حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے دل میں جوش اور اولو العزمی رکھتا ہے۔ چنانچہ رفاع بن شداد 4-5 آدمیوں کو لے کر جیل خانہ میں گیا اور اجازت حاصل کرنے کے بعد مختار سے ملا اور کہا کہ ہم آپ کو جیل خانہ توڑ کر نکال کے لے جائیں گے اور قید سے آزاد کرا دیں گے۔ مختار نے کہا نہیں، آپ بالکل تکلیف نہ کریں، میں خود جب چاہوں آزاد ہو سکتا ہوں اور کوفہ کا گورنر عبداللہ بن یزید مجھ کو آپ ہی رہا کرے گا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم چند روز صبر کرو۔ توابین کی ہرزمیت خوردہ واپس آنے سے پہلے مختار ایک خط جیل خانے میں سے کسی کے ہاتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس روانہ کر چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو عبداللہ بن یزید حاکم کوفہ نے قید کر رکھا ہے، آپ عبداللہ بن یزید کو میری سفارش کا خط لکھ دیں، میں مظلوم ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ سفارش کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مختار کو یقین تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ضرور سفارش کریں گے اور میں قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس حقیقت کو چھپا کر رفاعہ سے اس نے اس انداز میں اپنی رہائی کی نسبت باتیں کی جس سے اس کی کرامت کا سکہ بیٹھے۔ چنانچہ چند روز کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا سفارشی خط عبداللہ بن یزید کے پاس آیا اور اس نے ان کی سفارش کی تکریم میں مختار بن عبیدہ کو جیل خانے سے بلا کر کہا کہ میں تم کو قید سے آزاد کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم کسی سفارش کی شورش کوفہ میں نہ پھیلاؤ اور اپنے ہی گھر میں بیٹھے رہو۔ مختار نے اقرار کر لیا اور قید سے آزاد ہو کر اپنے گھر آ بیٹھا۔ شیعان حسین نے اس کی اس اچانک آزادی کو اس کی کرامت پر محمول کیا اور اس کے بعد عقیدت اور نیاز مندی کے ساتھ آنے جانے لگے۔ عقیدت مندوں کی یہ آمد و رفت پوشیدہ طور پر ہوتی تھی۔ کچھ دن اس حالت میں گزرے کہ اتنے میں امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن یزید کو معزول کر کے عبداللہ بن متی کو کوفہ کی حکومت پر بھیج دیا۔ عبداللہ بن متی 25 رمضان سن 66 کہیں گے نا اس کو؟ جی 66 ہے، اگر یہ ہاں ٹھیک لیفٹ ہے سائڈ پہ ہو تو 6 ہوتے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ ہو تو 2 ہوتے ہیں۔ سر، یہ بہت کنفیوزنگ رہتا ہے ہمیشہ ہی۔ ٹھیک ہے، 66 ہجری کو کوفہ پہنچا۔ اس عزل و نسب کو بھی مختار نے اپنی حکومت پر محمول کیا اور پرانے حاکم کے کوفہ سے چلے جانے کے بعد اپنی پابندی توڑ کر اور بھی آزادی برتنی شروع کی۔ لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس زیادہ ہونے لگی اور اس نے متبعین کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کر گئی۔ عبداللہ بن متی نے ایاز بن ابی مزارب کو کوتوال شہر مقرر کیا۔ ایاز نے ایک روز عبداللہ بن متی گورنر کوفہ سے کہا کہ مختار کی جماعت خطرناک اور بہت طاقتور ہو گئی ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ خروج نہ کرے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختار کو بلا کر قید کر دیا جائے جیسا کہ وہ پہلے بھی قید تھا۔ عبداللہ بن متی نے مختار کے چچا زاد زید بن مسعود ثقفی کو حسین بن رافع اسدی کے ہمراہ بھیجا کہ مختار کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ اور مجھ کو اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ دونوں مختار کے پاس گئے اور امیر کوفہ کا پیغام پہنچایا۔ مختار فوراً کپڑے پہن کر چلنے کے لیے تیار ہونے لگے اور زید نے اس وقت یہ آیت پڑھی۔ یہ آیت بھی پڑھ دیجیے، اس کا ترجمہ بھی۔ یہ آیت سر پڑھ لیجیے، میں نے کہا اس کا ترجمہ، اس کے ٹرانسلیشن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ وہ آیت ہے نا بیسیکلی کہ جب کافر لوگ آپ کے ساتھ مکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں یا آپ کو ملک سے نکال دیں، تو وہ جو سار کا جو کزن تھا زید، اس نے اس کو انفارم کرنے کے لیے چپکے سے کہ تم کپڑے پہن کے امیر کوفہ کے پاس تو جا رہے ہو، لیکن
یہ جو آپ کو بلایا گیا ہے یہ کوئی ملاقات کے لیے نہیں بلکہ آپ کو قیاد کرنے کے لیے بلایا ہے، تو اس کو کوڈ ورڈ میں بتانے کے لیے نا اس نے آیت پڑھ دی یہ والی، یہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا اچھا، ہے، مقصد کیا جا رہا ہے قیاد کرنے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ مختار اس آیت کو سنتے ہی سمجھ گیا کہ زید کا مطلب کیا ہے۔ اسی وقت بولا، جلد لحاف لاؤ، مجھ کو جاڑا چڑھ آیا ہے، اور لحاف اوڑھ کر پڑ گیا کہ مجھ کو سردی معلوم ہوتی ہے۔ پھر حسین بن نافع کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے، میں چلنے کے لیے تیار تھا، مگر کیا کروں، مجھ پر مرض کا حملہ لگایا ہوا ہے، اور اب میں حرکت نہیں کر سکتا۔ میری تمام حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں امیر سے بیان کر دیں، کل صبح جب حالت درست ہو جائے گی تو حکم کی تعمیل میں ضرور حاضر ہوں گا۔ یہ دونوں شخص وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں وہ حسین بن رافع نے یزید سے کہا کہ تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی تھی کہ یہ مختار امیر یہ کے آپ پاس نہ جائے۔ یہ آپ کے پاس زید ہے، جی، یہ یزید ہے؟ سر میرے پاس تو زید لکھا بھائی، راستے میں حسین بن یزید رافع نے زید سے کہا یا یزید سے کہا؟ زید سے کہا، زید لکھا ہوا ہے، ٹھیک، زید ہی ہے، یعنی پیچھے مطلب نا زید صحیح ورڈ ہے، یزید صحیح ورڈ ہے؟ زید جی، سے ہی ورڈ ہے، پیچھے یہ اپنی یزید بھی لکھا ہوا ہے میرے پاس، آیت سے پہلے جو لفظ آیا ہے یہاں پر دیکھیں، یزید نے اس وقت یہ آیت پڑھی۔ اچھا جی، انہیں سے یہاں پہ بھی زید ہی لکھا ہوا ہے، میری بک پہ تو زید ہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں صحیح ہے زید۔ ٹھیک ہے۔ راستے میں حسین بن رافع نے زید سے کہا کہ تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ مختار امیر کے پاس یزید نہ ہونا جانے۔ چاہیے نا، جب اوپر یزید لکھا ہے تو وہی ہونا چاہیے، یا مس یزید پرنٹ نہیں ہوگا۔ لکھا، نہیں، اصل نام زید بن مسعود ثقفی ہے، اصل نام جو ہے زید بن مسعود اچھا، ثقفی۔ اب زید وہ ٹھیک ہے۔ کہیں پر یزید لکھا تھا کہیں پہ زید، تو جہاں جہاں پر یزید آ رہا ہے تو وہاں پر زید ہی پر محمول کیا جائے۔ اچھا، صحیح، 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ راستے میں حسین بن رافع نے زید سے کہا کہ تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی تھی کہ مختار امیر کے پاس نہ جائے، ورنہ وہ جانے کے لیے تیار تھا، تمہارے روکنے سے رک گیا، اور اس نے محض بہانہ بنایا۔ یہ کہہ کر پھر حسین نے زید سے کہا کہ تم اطمینان رکھو، اس کا تذکرہ عبداللہ بن متی سے نہ کروں گا، کیونکہ ممکن ہے مختار کے ہاتھوں سے مجھ کو کوئی فائدہ پہنچے۔ عبداللہ بن متی کے پاس دونوں نے جا کر کہہ دیا کہ مختار سخت بیمار ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، وہ اس وقت آنے کے قابل نہیں ہے، کل انشاءاللہ ضرور حاضر ہو جائے گا۔ مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں یعنی بیعت شدہ لوگوں میں سے خاص خاص اور باصل لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باقی نہیں ہے، ہم کو فوراً خروج پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، جو حکم ہو اس کی تعمیل کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم کو ایک ہفتہ مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔ مختار نے کہا کہ عبداللہ بن متی مجھ کو ایک ہفتے تک کہاں مہلت دینے والا ہے۔ سعد بن ابی سعد نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، اگر عبداللہ بن متی نے آپ کو بلا کر قید کر دیا تو ہم بلا تکلف آپ کو جیل خانہ سے نکال لیں گے۔ مختار یہ سن کر خاموش ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو اس مکان سے لے جا کر ایک دوسرے غیر معروف مکان میں روپوش کر دیا۔ اس کے بعد سعد بن ابی سعد نے اپنے ہم خیال لوگوں سے کہا کہ ہم کو خروج کر لینے سے پیشتر یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا محمد بن حنفیہ نے مختار کو اپنا نائب اس کام کے لیے بنایا ہے یا نہیں۔ اگر واقعی یہ محمد بن یہاں پر حنفیہ کی طرف سے بیعت لینے ہاں کے لیے، یہ جو جی یہاں سے نا تھوڑا سا کنیکٹ کر لیتے ہیں، یہ جو ٹھیک مختار ہے اس نے یہ آ کر مختار نے آ کر کوفہ میں جب شروع میں آ کر یہ بات اٹھائی تھی کہ میں حضرت حسین کی قاتلین سے بدلہ لوں گا، تو اس نے آ کر کیا کہا تھا؟ اس نے آ کر یہ بات کلیم کی کہ مجھے حضرت علی کے بیٹے اور حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ، میں نے بتایا تھا نا کہ محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں؟ جی جی، محمد بن اچھا، حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی والدہ فاطمہ نہیں ہے، ان کی والدہ کوئی اور ہے۔ تو اچھا، مختار نے آ کر جب پہلی پہلی دفعہ آ کر یہ آواز لگائی کہ ہمیں قاتلین حسین سے بدلہ لینا چاہیے، تو اس نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دلیل دی کہ میں ابھی ابھی حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے ہو کر آیا ہوں،
انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا کر یہ کام شروع کریں۔ تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کیونکہ محمد بن حنفیہ ایک بڑی اچھی اسٹرانگ پرسنالٹی۔ تو اب اسی کی بات کو یہاں پر دوبارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مختار کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قبول تو کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہمیں محمد بن حنفیہ سے بھی خود سے بھی کلیئر کر لینا چاہیے کہ واقعی انہوں نے مختار کو اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ صحیح 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 صحیح، ٹھیک 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 ہے، سر آگے پڑھو۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی یہ محمد بن حنفیہ کی طرف سے بیعت دینے کے لیے مامور ہے تو ہم کو بلا تکلف مختار کی ماتحتی میں خروج کرنا چاہیے، اور اگر محمد بن حنفیہ نے معمول نہیں کیا ہے اور اس نے ہم کو دھوکہ دینا چاہے تو پھر ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت سعد بن ابی سعد 3-4 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر محمد بن حنفیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے مختار کو خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ سن کر سعد بن ابی سعد مع ہمراہیوں کے کوفہ میں آیا اور سب کو یہ حال سنایا۔ اس خبر کے سنتے ہی لوگ مختار کی بیعت اور متابعت پر آمادہ ہو گئے۔ مختار کو جب معلوم ہوا کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا کہ لوگوں کا شک بھی دور ہو گیا ہے۔ مختار نے کہا کہ ہم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک بن اشتر کو بھی، جو کوفہ کے رؤسا میں شمار ہوتا ہے، ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مختار کے مریدوں میں سے عامر بن شجیل فوراً ابراہیم بن مالک کے پاس گیا اور کہا کہ تیرے باپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اب لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ طلب کریں۔ چنانچہ ایک معقول جمعیت میں اس ارادے پر متفق ہو چکی ہے۔ تجھ کو تو سب سے پہلے اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں اس شرط پر لوگوں کا شریک ہو سکتا ہوں کہ مجھ کو امیر بنایا جائے۔ عامر نے کہا کہ محمد بن حنفیہ در حقیقت ہمارے امام ہیں اور انہوں نے مختار کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، لہٰذا ہم نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، میں خود ہی مختار سے ملوں گا۔ عامر نے واپس آ کر یہ حال مختار کو سنایا۔ مختار اگلے دن 15 آدمیوں کو لے کر خود ابراہیم مالک کے مکان پر پہنچا۔ اس وقت ابراہیم مسلح پر بیٹھا تھا۔ مختار نے جاتے ہی کہا کہ تیرا باپ شیعان علی میں سے بہت نامور شخص تھا، ہم تجھ کو اپنی جماعت میں سے سمجھتے ہیں۔ امام مہدی بن محمد بن حنفیہ نے مجھ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تجھ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی کے بعد جو منصب اور عہدہ تو پسند کرے گا تجھ کو دیا جائے گا۔ ہمراہیوں نے اس وعدے کی ضمانت اور تصدیق کی۔ ابراہیم فوراً مسلح سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مختار بیعت لے کر فوراً واپس چلا گیا، مسلح سے اٹھا۔ اگلے روز چلا آیا۔ اگلے روز 14 ربیع الاول سن 66 ہجری کو رات کے وقت مختار نے ابراہیم بن مالک کے پاس آدمی بھیجا کہ اس وقت ہم خروج کا ارادہ رکھتے ہیں، تم بھی اپنی جمعیت لے کر ہمارے پاس پہنچو۔ ابراہیم کے پاس آدھی رات تک اس کی جماعت کے لوگ آ کر جمع ہوئے۔ ایاز بن مزارب کو جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ آج شب میں بغاوت پھوٹنے والی ہے۔ اس نے عبداللہ یہ بن متی کو یہ جو اطلاع دی۔ یہ جو ایاس بن مزارب ہے، یہ کوفہ کا جو گورنر ہے عبداللہ بن متی، اس کا کوتوال ہے، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ سمجھیے۔ دوبارہ بتائیے گا سر، کوفہ کے گورنر کا؟ چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا اس کا، اچھا اچھا لشکر اچھا کا اچھا ٹھیک ہے، سپہ سالار ہے اس اچھا سپہ سالار، اوکے اوکے، سپہ سالار، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایاز بن مزارب کو جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ آج شب میں بغاوت پھوٹنے والی ہے۔ اس نے عبداللہ بن متی کو اطلاع دی۔ عبداللہ بن متی نے تدبیر پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ کوفہ کے 7 محلے ہیں، ہر محلے میں 500 آدمی اور ایک دستہ متعین کر دیا جائے کہ جب اس محلے میں کسی کو رات کے وقت نکلتے دیکھے گرفتار یا قتل کرتے۔ چنانچہ اس رائے پر عمل ہوا اور ہر محلے میں سے ایک ایک سردار بھیج دیا گیا کہ راستوں اور سڑکوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اتفاقاً جب اس ابراہیم کو اپنی اس کو جمعیت آج کو کل لے کی کر، جی جی اس کو آج کل کی زبان میں کرفیو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، سوری؟ کرفیو کرفیو۔ کرفیو، اوکے اوکے، کرفیو صحیح 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 صحیح، کیا بات پتہ نہیں بریک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
کسی کو رات کے وقت نکلتے دیکھے تو گرفتار یا قتل کر دے۔ چنانچہ اس رائے پر عمل ہوا اور ہر محلے میں ایک ایک سردار بھیج دیا گیا کہ راستوں اور سڑکوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دے۔ اتفاقاً جب ابراہیم اپنی جمعیت لے کر مختار کی طرف چلا تو راستے میں ایاز بن مزارب ہی سے مقابلہ کیا ہوا۔ طرفین کے ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور ایاز بن مزارب ابراہیم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ادھر مختار کے مکان پر 4,000 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہاں سرکاری فوج کے دوسرے دستے سے جنگ چھڑ گئی۔ ادھر سے ابراہیم لڑتا بھڑتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا۔ ادھر ہر محلے کی فوجیں آ گئیں اور مختار کی قیام گاہ کے سامنے جنگ ہونے لگی۔ ابراہیم نے سرکاری فوج کو شکست دے کر بھگایا۔ ادھر سے عبداللہ بن متی اور تازہ دم فوج لے کر آیا۔ کبھی ابراہیم و مختار عبداللہ بن متی کو دھکیل کر دارالامارہ میں داخل کر دیتے، کبھی عبداللہ بن متی ان کو پیچھے ہٹاتا ہوا کوفہ سے باہر نکال دیتا۔ رات بھر یہ لڑائی جاری رہی۔ جو لڑائی نے طول کھینچا، مختار کی جماعت ترقی کرتی رہی، یعنی لوگ آ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر عبداللہ بن متی کو دارالامارہ میں محصور ہونا پڑا۔ مختار نے 3 روز تک دارالامارہ کا محاصرہ جاری رکھا، چنانچہ اندر آدمی زیادہ تھے، جگہ تنگ تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، لہٰذا عبداللہ بن متی کو کسی پوشیدہ راستے سے نکل کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مکان میں جا کر چھپ گیا اور باقی لوگوں نے امان طلب کر کے دارالامارہ کا دروازہ کھول دیا۔ مختار نے دارالامارہ اور بیت المال پر قبضہ کر کے بہت سا روپیہ اپنے آدمیوں میں تقسیم کیا۔ جامع کوفہ میں اہل کوفہ جمع ہوئے۔ مختار نے خطبہ دیا، محمد بن حنفیہ کی بیعت اور امامت تسلیم کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اہل کوفہ نے کتاب و سنت کی پیروی اور اہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعے اقرار کیا۔ مختار نے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ اس بیعت عام کے بعد مختار نے سنا کہ عبداللہ بن متی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے مکان میں روپوش ہیں۔ اس نے 1,00,000 درہم اس کے پاس بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو، لہٰذا یہ 1,00,000 درہم قبول کر لو اور 3 دن کے اندر اپنا سامان درست کر کے کوفہ سے روانہ ہو جاؤ۔ عبداللہ بن متی شرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نہیں گیا بلکہ کوفہ سے بصرہ چلا آیا۔ جس زمانے میں سلیمان بن سرد کے ہمراہی حرزمیت خوردہ کوفہ میں آئے، انہی میں مثنی بن مخرمہ عبدی نامی ایک یہ شخص بصرہ یہ کا رہنے یہ والا جو تھا۔ سلیمان بن سرد ہے، یہ بڑا کون ہے؟ سلیمان بن سرد سلبی کلمہ سے آؤٹ ہے، کون ہے؟ یہ وہ ایک جنگ نہیں ہوئی تھی نا، پتا۔ توابین کی جنگ ہوئی تھی۔ توابین کے وہ لیڈر جو تھے، یہ توابین کے توابین کی جنگ سے جو لوگ بچے تھے، ان کا اچھا لیڈر تھا سلمان بن سرد، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، توابین کی جنگ کے لیڈر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جس زمانے میں سلمان بن سرد کے ہمراہی ہرجنیت خوردہ کوفہ میں آئے، انہی میں مثنی بن مخرمہ عبدی نامی ایک شخص بصرہ کا رہنے والا تھا۔ مختار کے خط کو پڑھ کر یہ لوگ جیل خانہ میں اس سے ملنے کے لیے گئے۔ اوپر اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اسی وقت مثنی نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور مختار نے اس کو یہ وصیت کر کے بصرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہ تم وہاں جا کر شیعان علی سے میری نیابت میں بیعت دو اور اپنی جمعیت کو بڑھاؤ۔ جس وقت میں کوفہ میں خروج کروں گا اسی وقت تم بھی بصرہ میں خروج کرنا۔ چنانچہ مثنی بن مخرمہ نے بصرہ میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کر دی۔ ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بصرہ میں مثنی کے پاس بھی اطلاع بھیج دی تھی۔ اس نے بھی وہاں تاریخ مقررہ پر خروج کیا، لیکن بصرہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے حرز بن ابی ربیعہ امیر بصرہ تھا۔ حرز بن ابی ربیعہ نے ان باغیوں کے منصوبے کو پورا نہ ہونے دیا اور سب کو ایک محلے میں گھیر کر محصور کر لیا، پھر سب کو بصرہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے نکل کر کوفہ میں مختار کے پاس چلے آئے اور اس طرح بصرہ تو بچ گیا مگر کوفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی حکومت سے نکل گیا۔ کوفہ میں مختار نے اپنا تسلط قائم کر کے شرفائے کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند جھنڈے بنائے۔ ایک علم عبداللہ بن حرث بن اشتر کو دے کر اوینیا کیا ہے، اسے کیا کہیں گے، اس کو اوینیا ہے، یہ کیا یہ بھی بس تو اوپینین کیا ہے؟ اوینیا لکھا
وینیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک، یہ لکھا ہے وہاں پہ بھی ہے نا، ہاں، اوینیا کی طرف بھیجا۔ ایک علم محمد بن عمیر بن عطارد کو دے کر آذربائیجان کی طرف روانہ کیا۔ ایک علم عبد الرحمن بن سعید بن قیس کو دے کر موصل کی طرف رخصت کیا۔ اسحاق بن مسعود کو مدائن کا علم اور سعد بن حذیفہ بن یمان کو حلوان کا علم سپرد کیا۔ عبداللہ بن کامل کو کوفہ کا کوتوال اور شریح کو قاضی کوفہ بنایا۔ بعد میں شریح کو معزول کر کے عبداللہ بن مالک تائی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ ہر طرف مختار نے فرستادہ سرداروں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جی بولے تو بول رہے۔ سر یہ پوچھنا تھا، یہ جو سعد بن حذیفہ بن الیمان، یہ صحابی رسول جو سے ہیں، جی ان کے بیٹے ہیں یہ؟ جی اوکے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہر طرف مختار کے فرستادہ سرداروں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لوگوں نے مختار کی حکومت تسلیم کر کے بیعت کر لی۔ صرف موصل پر عبد الرحمن سعید کو کوئی قابو نہ ملا، کیونکہ وہاں عبد المالک بن مروان کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد بطور گورنر مامور تھا۔ عبد الرحمن بن سعید نے بجائے موصل کے تکریت میں جا کر قیام کیا اور مختار کو حالات سے اطلاع دی۔ مختار نے موصل کی مہم یزید بن انس کو سپرد کر دی اور 3000 سوار دے کر موصل کی جانب رخصت کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب یزید بن انس کے آنے کی خبر سنی تو ربیہ بن مختار غنوی کو یزید بن انس کے مقابلے پر روانہ کیا۔ بابل کے مقام پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ لڑائی 9 ذی الحج سن 66 ہجری کو ہوئی۔ ربیہ مارا گیا اور شامی لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ شامی واپس جا رہے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن حملہ خصعمی 3000 کی جمعیت سے آتا ہوا ملا، جس کو عبید اللہ بن زیاد نے ربیہ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا۔ عبداللہ نے منہزمین کیا کہیں گے؟ جی منہزمین منہزمین کا مطلب ہے کہ جو لشکر ہارا ہوا تھا۔ ہارا ہوا لشکر، جی ہارا۔ اچھا، ہارا لشکر، اوکے ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے منہزمین کو روک کر اپنے ساتھ لیا اور اگلے روز 10 ذی الحج بروز عید الاضحیٰ کوفی لشکر پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں بھی کوفیوں کو فتح اور شامیوں کو شکست ہوئی۔ کوفیوں نے 1000 شامیوں کو گرفتار کیا اور یزید بن انس کے حکم سے وہ قتل کیے گئے۔ اسی روز شام کے وقت یزید بن انس بھی، جو پہلے سے بیمار تھا، فوت ہو گیا اور مرتے وقت رقاع بن عازب کو امیر لشکر بنا گیا۔ اگلے روز ورقہ بن عازب کے جاسوس نے آ کر خبر دی کہ عبید اللہ بن زیاد خود مقابلے پر آنے والا ہے۔ ورقہ نے عبید اللہ کا نام سنتے ہی بابل سے کوچ کیا اور عراق کی حدود کے اندر جا کر قیام کیا اور مختار کو لکھا کہ میرے پاس تھوڑی فوج تھی، لہٰذا میں پیچھے ہٹ آؤں۔ اس خبر کو سن کر کوفہ میں لوگوں نے ورقہ کو ملامت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کر شکست یافتوں کا طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ مختار نے کوفہ سے 7000 فوج دے کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ یزید بن انس کا تمام لشکر بھی ورقہ کی سرداری سے نکال کر تم اپنے ماتحت کر لینا۔ ابراہیم کے رخصت ہونے کے بعد اہل کوفہ نے شوش بن ربیع کے پاس آ کر شکایت کی کہ مختار ہماری پوری قدردانی نہیں کرتا اور ہمارے حقوق غصب کرتا ہے۔ شیش بن ربیع نے کہا کہ میں ذرا مختار سے مل کر گفتگو کر لوں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیش جب مختار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہر ایک کام اہل کوفہ کی مرضی کے موافق کرنے کو تیار ہوں اور مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دینے کا اقرار کرتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ وہ ہم بنو امیہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے لڑیں گے، یہاں تک کہ دونوں کی طاقتوں کو نابود کر دیں گے۔ شیش بن ربیع نے کہا کہ اچھا، میں اہل کوفہ سے دریافت کر لوں۔ شیش بن ربیع نے مختار کے پاس سے اٹھ کر آیا۔ کوفہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختار کے ہاتھ پر اس کی حکومت سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے، وہ اس کے ہم عقیدہ اور ہم خیال تھے۔ ان کے ساتھ مختار بڑی بڑی رعایتیں کرتا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیعت اطاعت کی تھی، وہ اس کے ہم خیال اور خون حسین رضی اللہ عنہ کے مطالبے میں اس کے ہم نوا نہ تھے۔ انہی کو مختار سے شکایات تھی۔ چنانچہ شیش بن ربیع نے واپس آنے پر ان لوگوں نے مختار کے خلاف ہجوم کیا اور دارالامارہ میں پہنچ کے مختار سے کہا
کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا، تم حکومت چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، کیونکہ تم محمد بن حنفیہ کے نائب اور خلیفہ نہیں ہو۔ مختار نے اس وقت بڑی چالاکی اور دور اندیشی سے کام لیا، لوگوں کو سمجھایا کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تم سب کو خون حسین رضی اللہ عنہ بھی معاف کر دیا ہے، ہر قسم کی رعایت بھی تم کو دے دی ہے۔ اس وقت بنو امیہ کا مقابلہ درپیش ہے، تم کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فتنہ اور فساد برپا نہ کرو، ورنہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ جاؤ، سوچو اور خوب غور کرو، تم جس کام پر آمادہ ہوئے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نتیجہ پیدا نہ کرے گا۔ ان لوگوں کے سرداروں نے اس وقت مختار کی ان باتوں کا منظور کر لیا اور کہا کہ اچھا، ہم غور کریں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ابراہیم بن مالک جو کوفہ سے روانہ ہوا ہے دور چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ادھر مختار بھی ابراہیم کی غیر موجودگی میں اپنی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا، لہذا اس نے فوراً ایک تیز رفتار سانڈنی پر اپنا قاصد ابراہیم کے پاس بھیجا۔ سانڈنی کسے کہیں گے سر؟ یہ کوئی اونٹ، اس جانور. کو کیمل کو، اس کو ہاتھی کو تو نہیں کہیں سانڈ گے؟ نہیں نہیں، سانڈ اچھا اچھا بیل وغیرہ کی قسم ہے شاید. اچھا، بیل وغیرہ کو کہیں گے، اچھا اوکے، بیل، ٹھیک ہے۔ سارنی پر اپنا قاصد ابراہیم کے پاس بھیجا کہ فوراً اپنے آپ کو کوفہ میں واپس پہنچاؤ، اور خود دارالامارہ میں مضبوطی کر کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اگلے روز دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ تیسرے روز ابراہیم راستے سے لوٹ کر کوفہ میں مع اپنی فوج کے داخل ہوا اور ان لوگوں کو جو مختار کی مخالفت میں اٹھے تھے قتل کرنا شروع کر دیا۔ فرض کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں سے کوئی ایک یا دو آدمی قتل نہ کیے گئے ہوں۔ مختار نے ان لوگوں کو جمع کر کے ان تمام لوگوں کی فہرستیں مرتب کروائیں جو ابن زیاد کے لشکر میں قتل حسین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے کسی قسم کا کوئی حصہ میدان کربلا میں لیا تھا۔ عمر بن سعد اور شمر ذل جوشن بھی گرفتار ہو کر مقتول ہوئے۔ عمر بن سعد نے مختار سے امن حاصل کر لیا تھا، لیکن مختار نے اپنے قول و اقرار کا لحاظ نہ کر کے اس کا سر اتروا لیا۔ عمر بن سعد کا لڑکا حفص بن عمر مختار کی مصاحبت میں تھا۔ جس وقت عمر بن سعد کا سر دربار میں آیا تو مختار نے حفص بن عمر سے کہا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، لیکن اب اس کے بعد زندگی کا لطف چاہتا رہا۔ مختار نے اسی وقت حکم دیا کہ حفص کا سر بھی کاٹ دو، چنانچہ حفص کا سر بھی اتار لیا گیا۔ فرض اس جی، چنانچہ حفص کا سر بھی اتار لیا گیا۔ غرض اس قتل و گرفتاری کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ لوگ گھروں سے گرفتار ہو کر آتے تھے اور قتل کیے جاتے تھے۔ عمر بن سعد اور سمر وغیرہ کے آواز نہیں آ رہی؟ جی جی، آ رہی آ رہی. آواز نہیں آ رہی میری کیا؟ آ رہی.
چلیں یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے یہاں سے.